यूके में पाकिस्तानियों का इतना बुरा इमेज क्रिएट हो चुका है कि अब यहाँ से पाकिस्तानियों को निकालने के लिए बाकायदा तौर पे मुहिम का आगाज़ हो गया है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल यहाँ पे यूके में साउथहैम्पटन के इलाके में 3 बच्चियों के ऊपर कातलाना हमला हुआ था। हमला आवर का ताल्लुक एक ब्लैक कम्युनिटी से था और इस सारे के सारे मामले का जो था ना मुद्दा वो पाकिस्तानियों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर डालने की पूरी कोशिश की गई थी। एंटी मुस्लिम इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट की गई थी, मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई थी। लेकिन जी फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से आए हुए बयानात की वजह से ये मामला दब गया। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही हुकूमत ने अमेरिका की तरफ देखा-देखी यहाँ से इल्लीगल माइग्रेंट्स को निकालने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया है। तो यहाँ की एक सियासी पार्टी जिसे कि यूकेआईपी यानी कि यूके इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से जाना जाता है, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे साउथहैम्पटन में ही ये मुज़ाहिरा जो था ना वो किया गया, जिसमें कि मास डिपोर्टेशन का मुतालबा किया गया है हुकूमत से कि यहाँ पे जितने भी लोग जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ से आए हुए हैं, चाहे वो लीगल हैं या इल्लीगल हैं, उनको यूके में से निकाल दिया जाए। अब जो है ना वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है इस पार्टी की तरफ से और लोगों की तरफ से जो मुज़ाहरे किए गए हैं, बड़ी तादाद में लोग इस मुज़ाहरे में शामिल थे और उनका मुतालबा ये था कि यहाँ से यूके को खाली करवाओ, किसी भी माइग्रेंट की ना यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और इंट्रो से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो बात करने वाली हूँ। यहाँ पे यूके में ना अब माइग्रेंट्स का, चाहे वो लीगल हों या इल्लीगल हों, और स्पेशली पाकिस्तानियों का ना यहाँ पे रहना और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल जो था ना यहाँ पे एंटी मुस्लिम मुज़ाहरे हुए थे, जिसमें कि मुसलमानों के घरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी गाड़ियों के ऊपर हर जगह पे जो था ना मुसलमानों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी। इवन जो था ना मुसलमान औरतें जो कि हिजाब पहन रही थीं और इस तरह के काम, जिससे पता चल रहा था कि एक आईडी क्रिएट होती थी कि ये बंदा मुसलमान है और पाकिस्तानी है ना, उन औरतों के ऊपर तेज़ाब तक फेंकने की भरपूर कोशिश की गई थी। लेकिन जी फिर हुकूमत की तरफ से जो था ना वो बयान आया और ये बातें जो थी ना दब गईं और पुलिस ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो था ना वो कंट्रोल कर लिया। अब जी चूँकि हुकूमत ने यानी कि यहाँ की जो लेबर गवर्नमेंट है ना, उसने क्रैकडाउन शुरू किया है कि यहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं ना, जो इल्लीगल लोग हैं और हुकूमत के ऊपर आके बोझ बने हुए हैं, चाहे वो असाइलम सीकर हैं या कोई इस तरह के लोग जो कि यहाँ पे छुपा के रहते हैं, जिनके पास यहाँ के रहने का कोई लीगल स्टेटस नहीं है ना, उनको यहाँ से यूके से निकाल दिया जाए और 5 साल तक के लिए जो है ना यहाँ पे यूके का वीज़ा उसको काफ़ी सख्त कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई हैं ताकि न्यू माइग्रेंट्स जो है ना वो यूके में दाखिल ना हो सकें। और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग यूके में एंटर हो गए हुए हैं, उनको यहाँ से यूके से निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक क्या है कि 16,000 से भी ज़ायद लोग जो हैं ना उनके ऊपर छापे मारे गए हैं। वर्क प्लेसेस के ऊपर जो था ना वो लोग, यानी कि इनकी जो स्पेशल टीम थी ना होम ऑफिस की, जिनके पास बायोमेट्रिक की मशीन भी थी और उनके पास स्पेशल कैमरास भी थे, वो वहाँ पे जाके लोगों का स्टेटस चेक करते हैं, उनका पासपोर्ट वगैरह, उनके पास यहाँ पे रहने के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास वर्क करने की परमिशन है या कि नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बाद जो था ना वो वहीं पे खड़े खड़े उनके बायोमेट्रिक्स चेक करते थे, उनके फिंगरप्रिंट्स लेते थे और इस तरह से काफ़ी लोगों को ना उन लोगों ने फौरी तौर पे डिपोर्ट किया है। स्पेशल किस्म के हुकूमत की तरफ से तैयारे चलाए गए और इन इन सारे सिनेरियो में ना यहाँ पे साउथहैम्पटन का एक इलाका है जहाँ पे के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाले ना लोग पाए जाते हैं। उन लोगों का ये मुतालबा है कि ब्रिटेन इज़ ओनली फॉर ब्रिटिश पीपल। यहाँ पे कोई भी माइग्रेंट्स जो हैं, चाहे वो लीगल हों या इल्लीगल हों, उनको रहने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई हक़ नहीं है। ये लोग आके हमारे मुल्क के ऊपर ना बस बैठ गए हैं। इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। उन लोगों ने भरपूर मुज़ाहिरा किया और हुकूमत से जो था ना बड़ी ही हाई किस्म की डिमांड की है कि यहाँ से मास डेपोटेशन की जाए और तमाम इमिग्रेंट्स को जो है ना यहाँ से यूके से निकाल दिया जाए। अब इस मुतालबे का ना हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
ایک طرف امریکہ کے حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جس میں کہ امریکہ میں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور اسپیشلی پاکستانیوں کے داخلے کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی ہے، اور دوسری طرف جو لوگ وہاں پہ امریکہ میں موجود ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اب یو کے نے بھی جو ہے وہ یہی کام کیا، ان کی دیکھا دیکھی کہ بھی یہاں پہ جتنے لوگ انلیگل تھے اور جو لوگ اسائلم سیکرز تھے نا، ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے۔ جیسے کہ میں اپنے اکثر ولاگز میں آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ بھی یہاں پہ لیونگ کرائسس چل رہا ہے، یعنی کہ کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے، نمبر آف پیپل یہاں پہ زیادہ ہو چکے ہیں، اور حکومت کے لیے ان سارے جو بھی سینیریو ہے نا، یعنی کہ کھانا پینا اور رہن سہن، اس طرح سے الیکٹریسٹی، گیس اور باقی کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہوتی ہیں ان کو پرووائڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ ایک چیلنجنگ قسم کی یہاں پہ صورتحال ہے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ یو کے میں انٹر ہونے کے بعد ان ساری چیزوں کو پورا کرنا یو کے کی حکومت کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، ایک مطالبہ ہے، اور ایک کہہ لیں کہ بھی ہائی ڈیمانڈ ہے، جسے کہ حکومت پورا کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت کا جو بجٹ ہے نا وہ یوکرین کی جنگ کی طرف جا رہا ہے، ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ بھی یہاں پہ جو گیس کی سپلائی تھی اور فوڈ کی جو آمد و رفت تھی وہ روس نے، اس کو رشیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ لوگ یہاں پہ نا بڑی ہی مشکل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ لوگوں نے ہر طرح کے ولاگز میں نا جتنے بھی لوگ یہاں پہ یو کے میں رہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ لیونگ کرائسس چل رہا ہے، یہاں پہ لوگ بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، پیسہ تو کما رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ بھی ان میں پورا کرنا نا، یعنی کہ ان پیسوں میں ان چیزوں کو پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ سیونگز جو ہیں وہ بالکل زیرو ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں نا یہاں پہ یو کے میں یہ مہم چل گئی ہے، لوگوں کی طرف سے ہائی قسم کے نا مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ بار بار یو کے آئی پی کی طرف سے رکھی جا رہی ہے، جس میں کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس مظاہرے میں شرکت کی۔ اور ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈیمانڈ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہاں سے تمام مائیگرنٹس کو نکالا جائے، اور اسپیشلی پاکستانیوں کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ بھی یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے پچھلے کچھ میرے ولاگز میں بھی سنا ہوگا، کچھ اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا، نیوز میں بھی یہ باتیں آئیں کہ بھی پاکستانیوں نے یہاں پہ آ کے نا بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ یہاں پہ بزنسز سے لے کے لوگوں کے ساتھ مطلب جو سوشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا، سوشل ان کے ریلیشنز ہیں، ان میں لوگوں کو دھوکہ دینا، بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز آئے سامنے، اسی طرح سے انہوں نے ٹیکس جو تھا وہ چوری کیا، چاہے وہ سمال بزنسز تھے یا لارج بزنسز تھے، پاکستانیوں کا نام ہر جگہ پہ جو تھا نا وہ ٹاپ کے اوپر تھا۔ پھر جی وہ ایک پاکستانی کا ایک کیس آیا تھا جس نے کہ اپنی بچی کو قتل کر دیا، جو کہ اشر شریف تھا، اس کو سزا دی گئی، اور وہ یہاں پہ نا یو کے میں سب سے زیادہ ہیٹڈ جو پرزنر ہے نا اس کی لسٹ میں آتا ہے۔ لوگ اس کے وجود سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ بھی وہ پاکستانی ہے۔ اسی طرح سے کچھ کیسز جو تھے وہ ساس بہو کی لڑائی والے، یعنی کہ ڈومیسٹک ابیوز کے جو تھے وہ بھی سامنے آئے، اور لوگوں کو اس میں سزائیں ہوئیں، اور اسپیشلی ٹاپ آف دا لسٹ کون لوگ تھے کہ بھی وہ پاکستانی تھے۔ اچھا، یہ ڈومیسٹک ابیوز کے جو کیسز ہیں نا یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ اب اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ بھی کیوں پاکستانی یہاں پہ آ کے نا اپنے ملک کا نام اس طرح سے روشن کرتے ہیں کہ بھی اپنی بہویں جو ہیں وہ پہلے پاکستان سے لے کر آتے ہیں، پھر ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز پھر سامنے آئیں تو ملک کا نام تو پھر بدنام ہونا ہی ہونا ہے۔ انڈینز جو ہیں وہ اس طرح کے کوئی بھی ان کا کیس یا کوئی اس طرح کی سزائیں جو ہیں نا ان لوگوں کے کھاتے میں نہیں آتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کیا ہے کہ بھی یہاں پہ نا پاکستانیوں کے لیے اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے نا زمین یو کے میں دن بہ دن تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو کہ زمینی راستے سے یعنی کہ چینل کے تھرو یا وہ جو ڈنکی لگا کے یہاں پہ آتے تھے نا ان لوگوں کو اب وہاں پہ فوری طور پہ نا گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے، ایٹ دا اسپاٹ، ایٹ دا سائٹ۔ یعنی کہ اب وہ لوگ بالکل نہیں چاہتے یہاں پہ یو کے رہنے والے کہ بھی کسی طرح سے بھی جو ہے نا کوئی بھی بندہ یہاں پہ یو کے میں اللیگل انٹر ہو اور آ کے حکومت کے اوپر بوجھ بنے اور یہاں کی پاپولیشن میں مزید اضافہ کرے۔ آپ لوگ یقین مانیں جو چینل کے راستے ہیں نا جس میں فرانس کے ذریعے لوگ یہاں پہ یو کے میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ نا پہلے کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، پھر جی وہاں پہ یہ ہوم آفس کے بندے جو تھے نا وہ آ گئے، اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اب وہاں پہ نا ان لوگوں نے اپنی آرمی جو ہے نا وہ طلب کر لی ہوئی ہے۔ آرمی کو بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار ہوں گے، ویپنز ہوں گے، اور وہ لوگوں کو فلی طور پہ تھریٹ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کو جو ہے نا جان سے مار دیا جائے گا۔
تو اب صورتحال جو ہے وہ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہے، کلیئر ہے۔ UK کے جو حالات ہیں آپ لوگوں کو بار بار ہم لوگ بتاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ آنے والے کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اپنا روپیہ پیسہ یہاں پہ لگا کے اگر آپ لوگ آ بھی جاتے ہیں نا تو یقین مانیں یہاں پہ آ کے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہ لوگ تو پہلے ہی ان مہموں میں چل رہے ہیں اور اس چیزوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں نا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ کچھ یہاں پہ کمیونٹی ایسی بھی ہے جو کہ سوچتی ہے کہ یہاں پہ UK میں برٹن میں رہنے کا حق صرف اور صرف برٹش لوگوں کے پاس ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے اپنی رائے سے آپ لوگوں نے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میں یہ جو UKIP کی طرف سے چلائی ہوئی ایک مہم ہے کہ بھی یہاں سے UK میں سے تمام مائیگرینٹس کو نکال دیا جائے اور ماس ڈیپورٹیشن کی جائے، کیا حکومت اس کے پریشر میں آ کے اس بات کو مانے گی، کوئی ایسا بل منظور ہو جائے گا یا کہ حالات جو ہیں وہ دوبارہ سے بہتری کی طرف چلے جائیں گے؟ آپ لوگوں نے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔